وأمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أحوال المقتحم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. تمام حضرات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. برادران اسلام، جمادی الثانی کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور اس ماہ مبارک میں اسلامی تاریخ میں جہاں اور بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں، ان میں سے ایک عظیم واقعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وصال ہے کہ جو 22 جمادی الثانی کو رونما ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جن کا پہلا نمبر ہے، اور ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عظمت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، تقدس کے اعتبار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے اعتبار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کے اعتبار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اعتبار سے، اگر اس امت محمدیہ میں پہلا نمبر اگر کسی کا آتا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہماری بدنصیبی ہے کہ وہ مملکت خداداد کے جو میرے اور آپ کے آباء و اجداد نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کی تھی، جس کے لیے 2 قومی نظریہ پیش کیا گیا تھا، جس کے لیے یہ نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج اس ملک کے اندر ناچنے گانے والوں کا تو تذکرہ ہوتا ہے، روزانہ آپ ٹی وی کے اوپر خبروں میں دیکھتے ہوں گے کہ کسی نہ کسی فنکار کے بارے میں، کسی نہ کسی اداکار کے بارے میں، کسی نہ کسی گلوکار کے بارے میں، کسی نہ کسی شاعر و ادیب کے بارے میں خبروں میں باقاعدہ یہ خبر نشر ہوتی ہے کہ آج فلانے دن فلانے اداکار کا یوم پیدائش ہے، یا فلانے اداکار کا یوم وصال ہے، یا فلانے فنکار کا یوم پیدائش ہے، یا فلانے فنکار کا یوم وصال ہے۔ لیکن ہمارے میڈیا کے اوپر نہ کسی عالم کے بارے میں بتایا جاتا ہے،
نہ کسی محدث کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور نہ ہی حضرات صحابہ کرام، حضرات خلفاء راشدین میں سے کسی کے اوپر پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج عام طور پر ہمارے ملک کے اندر کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ سیدنا بہت کم لوگوں کو خلفاء راشدین کے ایام ولادت یا ایام شہادت ان کے بارے میں معلومات ہیں، کیونکہ دین سے دوری اور دین کی محبت اور دین کے تعلق سے دوری کی وجہ سے آج ہماری نئی نسل، آج ہماری نوجوان نسل وہ دین سے بیزار ہو رہی ہے۔ ان کے دلوں میں دین کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں، احادیث مبارکہ کے بارے میں آج شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ لہذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ اسلامی تاریخ اور خصوصاً حضرات خلفاء راشدین، حضرات عشرہ مبشرہ، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ ان کا تذکرہ منبر و محراب سے ہوتا رہنا چاہیے، تاکہ ہماری نئی نسل، نوجوان نسل کہ جو ویسے ہی دین بیزار ہے، دین سے دور کر دیا گیا ہے، انہیں اپنی تاریخ کا اور اپنے اکابر کا اور اپنے اسلاف کا علم ہونا چاہیے۔ تو جمادی ثانی، 22 جمادی ثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، یوم وصال ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ذات گرامی کہ ان کے فضائل و مناقب اتنے زیادہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام فضائل و مناقب کا خلاصہ بیان کر دیا اور ارشاد فرما دیا کہ مجھ پہ جس کسی نے بھی احسان کیا تھا تو میں نے سب کے احسانات کا بدلہ اتار دیا، ایک ابو بکر وہ ہے کہ جس کے احسان کا بدلہ میں محمد نہیں ادا کر سکا، کل قیامت کے دن خود اللہ ادا کرے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام لانے والوں میں سے مردوں میں سب سے پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس پہ بھی دین کی دعوت پیش کی، ہر ایک نے حجت کی، ہر ایک نے دلیل مانی، ہر ایک نے سوال کیا، لیکن ایک ابو بکر ایسا ہے کہ میں نے دعوت پیش کی اور بلا حجت اور بلا دلیل کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا کہ کوئی حجت نہیں کی۔ آج ہم بھی حجتیں کرتے ہیں ہر دین کے مسئلے میں، اور اب تو یہ جو اس وقت جو میڈیا کے اوپر جو فتنہ پھیلایا جا رہا ہے اور غامزی سوچ جو نئی نسل کو دی جا رہی ہے کہ اس دین کو عقل پہ پرکھو، یہ ایک نئی سوچ کہ اپنی لاجک کے اوپر کہ میری لاجک اور میری سوچ اور میری عقل اس بات کو مانتی ہے اور میری عقل اس بات کو نہیں مانتی۔ آج ہم نے دین کے ماننے اور نہ ماننے کو اپنی عقل اور اپنا شعور اور اپنی سوچ اور اپنی معلومات کو قرار دے دیا، حالانکہ دین اپنی عقل اور سوچ کا نام نہیں، دین تو اطاعت کا نام ہے۔
دین تو فرمانبرداری کا نام ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک آنے والی امت کے لیے اس کے لیے معیار بنا دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور میرے ساتھ صحابہ کرام بھی طواف کر رہے ہیں، صحابہ کے سامنے اپنا خواب ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا تیار ہو جاؤ، احرام باندھ لو، عمرے کے لیے چلتے ہیں۔ 1500 صحابہ کرام تیار ہو گئے، ذوالحلیفہ سے جہاں میقات مدینہ ہے سب نے احرام باندھ لیے، نیت کر لی عمرے کی۔ اب جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے کفار نے روک دیا کہ نہیں بھائی عمرہ نہیں کر سکتے۔ خیر گفت و شنید ہوئی، مذاکرات ہوئے، میں مختصر کر رہا ہوں، تو آخر ایک معاہدہ طے ہو گیا، اور معاہدہ بھی ظاہراً مغلوبیت کا معاہدہ تھا، جس میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے اپنے مطالبات منوائے۔ مثلا جب سیدنا علی ابتداء معاہدہ لکھ رہے تھے تو انہوں نے اس میں ھذا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ لکھے، کفار نے اعتراض کر دیا کہ یہ رسول اللہ کے الفاظ مٹاؤ، اگر ہم رسول اللہ مان لیں تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے کہا کہ اس کو مٹا دو، سیدنا علی ڈٹ گئے کہ نہیں، میری غیرت نہیں مانتی، میں اپنے ہاتھ سے میں لفظ رسول اللہ کو مٹا دوں، ڈٹ گئے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کہاں لکھا مجھے دکھاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو مٹا دیا۔ اسی طرح اس معاہدے میں یہ شرط لکھی گئی کہ اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ آتا ہے ہجرت کر کے بھاگ کے، تو مدینے والے اس کو واپس مکہ لوٹائیں گے، اور اگر کوئی شخص مدینہ سے مکے آ جاتا ہے تو مکے والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اب ظاہر تو یہ بڑی مغلوبیت والی شرط ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر دیا، دستخط ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ بھائی اپنے احرام کھول دو۔ تو سب سے پہلا شخص کہ جس نے یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے کہ اپنے احرام کھول دو، بلا چوک چراغ سب سے پہلے اٹھ کے سیدنا صدیق اکبر نے احرام کھول دیا، کوئی سوال نہیں کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی پوچھ گچھ نہیں کی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جوش آیا، غیرت آئی، اور میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے مغلوبیت والا معاہدہ کیا ہے؟ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں بالکل میں اللہ کا سچا رسول۔ کہا کیا یہ قرآن برحق کلام نہیں ہے؟ کہا نہیں بالکل برحق کلام ہے۔ کہا کیا اللہ ہمارا سچا نہیں ہے؟ کہا بالکل اللہ سچا ہے۔ میں لگے پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر یہ مغلوبیت والا معاہدہ کیوں؟ ہم نے تو 313 تھے اور ان کے چھکے چھڑا دیے، اب تو ہم 1500 ہیں، پھر ایسا معاہدہ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری ماں تجھے روئے، میں اللہ کا نبی ہوں اور میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، مجھے جو حکم ہوتا ہے میں وہ کرتا ہوں۔ کہنے لگے میں وہاں سے نکلا تو قریب ہی سیدنا ابو بکر صدیق کے خیمے میں چلا گیا، قریب ہی دوسرا خیمہ تھا، کہنے لگے وہاں بھی جا کے میں نے اپنے جذبات کا اسی طرح اظہار کیا۔
کہ ابو بکر یہ کیسا مغلوبیت والا معاہدہ ہے؟ کیا رسول اللہ کے رسول نہیں ہے؟ کہنے لگے سیدنا ابو بکر نے بھی وہی الفاظ کہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے، یعنی ایک لفظ بھی نیچے اوپر نہیں۔ سیدنا ابو بکر نے کہا بالکل اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کہا میں نے کہا کیا یہ قرآن حق قرآن نہیں ہے؟ کہا بالکل حق ہے۔ کہا اللہ سچا نہیں ہے؟ کہا بالکل سچا ہے۔ کہنے لگے پھر ابو بکر نے وہی الفاظ کہے مجھے کہ اے عمر تجھے تیری ماں روئے، رسول اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن رسول اللہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ کہنے لگے میں وہی باہر سے نکلا، جب آگے اپنے خیمے میں بیٹھا اور میرا غصہ جب ذرا تھوڑا کم ہوا، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ عمر تو کبھی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جہاں پہ ابو بکر ہے۔ تو دین تو نام اطاعت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو جو پہلا حکم دیا ابو بکر کو کہ ابو بکر یہ زمین خریدنی ہے مسجد کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کوئی سودے بازی نہیں کی ان بچوں کے ساتھ، آنے کے شریعت میں اجازت ہے کہ آپ بارگیننگ کر سکتے ہیں، کئی وقال کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بارگیننگ کا خریدنی ہے تو بس خریدنی ہے۔ جیسے کہ روایات میں آتا ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے آئے اور امیہ بن خلف کے جو اس کا مالک تھا، جب اسے پتہ چلا کہ بلال نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، طرح طرح کی ایذا دینے لگے، طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا بلال کو اس ایذا کی کیفیت میں دیکھا تو ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر بلال کو خرید لو اور اس کو آزاد کر دو۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے پاس گئے اور کہا یہ کالا غلام جو تیرے پاس ہے یہ مجھے دے دے۔ کہا بدلے میں کیا دو گے؟ کہا میرے پاس ایک بہترین پڑھا لکھا غلام ہے، سمجھدار، کہ جو میرے سارے کاروبار کو دیکھتا ہے، سارا کاروبار چلاتا ہے، میرے سارے امور کی نگرانی کرتا ہے، میں اس کے بدلے میں تجھے وہ دے دیتا ہوں۔ امیہ نے کہا کہ ابو بکر تیری ساری زندگی مارکیٹ میں گزری ہے، لین دین میں گزری ہے، تجارت میں گزری ہے، یہ کالا غلام جناب من کے جو بالکل نکما ہے، جسے نہ پڑھنا آتا ہے، نہ لکھنا آتا ہے، نہ کوئی نظم آتا ہے، کچھ نہیں آتا، اور اس کے بدلے میں تو جناب من اپنے اتنا بہترین غلام دیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں بس مجھے یہ غلام دے دو اور اس کے بدلے تو جو مانگتا ہے میں دیتا ہوں۔ تو امیہ بن خلف نے ویسے ہی عذرائے تفنن کہہ لیں یا آزمائش کے طور پر کہا کہ نہیں میں تو اس غلام کے بدلے میں 10,000 درہم دوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ذرا اس میں کمی کر دے، نہیں یہ تو بہت زیادہ مانگ رہا ہے، نہیں مارکیٹ کا ریٹ تو یہ نہیں ہے، نہیں، کیونکہ حکم تھا کہ ابو بکر بلال کو خریدنا ہے اور آزاد کرنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت 10,000 درہم جو ہے وہ امیہ بن خلف کو دیے اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ یہ ہے اطاعت، اور یہ ہے عشق، اور یہ ہے غلامی۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو جملہ جو کلمہ سنا، جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی مجلس بیٹھی ہوئی تھی، فرمانے لگے کہ وقفے وقفے سے ملا کرو، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، وقفے وقفے سے ملا کرو، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سن لیا، بیٹھے ہوئے تھے۔
اب ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، سیدنا صدیق اکبر نماز کے لیے تشریف لائے اور نماز پڑھی اور چلے گئے، بیٹھے نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ابو بکر چلا گیا۔ پھر عصر کا وقت آیا، اسی طرح آپ آئے اور نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے چلے گئے۔ پھر مغرب کا وقت آیا، مغرب میں بھی آپ اسی طرح آئے، نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے چلے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، فرمانے لگے کہ آج ابو بکر نہیں مل رہا، ابو بکر نہیں نظر آ رہا۔ حضرت انس فوراً گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ یاد فرما، فوراً باتیں ہوئے آئے، ابو بکر کیا ہے؟ آج زور کی نماز کے بعد بھی ملاقات نہیں ہوئی، عصر کے بعد بھی ملاقات نہیں ہوئی، مغرب کے بعد بھی نہیں ہوئی۔ بات کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صبح فرمایا تھا کہ کبھی کبھی ملا کرو، محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، ابو بکر وہ میں نے تیرے لیے تو نہیں کہا تھا، تو نہ ملے تو سکون نہیں آتا، تیرے تو ملنے سے سکون آتا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا کہ بھائی چندہ جمع کرو۔ آج ہم مولویوں کو بھی یہی تانا دیا جاتا ہے نا، اور یہ مولویوں میں چندہ منگنے تو علاوہ کوئی کام ہی نہیں آتا، ہر ویلے منگتے ہی رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، دین کے کاموں کے لیے چندہ دینا بھی عبادت، چندہ لینا بھی عبادت ہے۔ دین کے کام کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی ترویج کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کے حفاظت کے لیے چندہ دینا بھی عبادت ہے، اور بلکہ چندہ دینے والے کے لیے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں۔ اس لیے ہاں، اپنی ذات کے لیے مانگنا عیب ہے، ذات کے لیے مانگنا عیب ہے، لیکن دین کے لیے مانگنا اور دین کے لیے دینا، دین کے لیے دینا یہ تو اللہ کو قرضہ دینا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، سیدنا صدیق کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت خود قرآن میں اللہ نے انہی الفاظ کے ساتھ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ ابو بکر جو کہ اپنا مال صرف اللہ کے راستے میں اس لیے خرچ کرتا ہے، صرف کرتا ہے، لٹاتا ہے، خرچ نہیں کرتا، لٹاتا ہے، لٹاتا یتزکا، تاکہ وہ مال پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، آج میری آپ کی کسی کی نیت کی کوئی تصدیق نہیں کر سکتا، اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ سوائے انبیاء علیہ السلام کی نیتوں کی تصدیق کے علاوہ اللہ نے آج تک کسی کی نیت کی تصدیق نہیں کی سوائے اور وہ تصدیق کیا ہے؟ وہ یہ تصدیق ہے، قرآن کی تصدیق۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، یہ ابو بکر یہ جو اپنا مال لٹا رہا ہے نبی کے اوپر، یہ جو اپنا مال خرچ کر رہا ہے نبی کے اوپر، تو یہ اس لیے نہیں خرچ کر رہا کہ یہ تم سے کوئی بدلہ یا کسی کی ذات سے کوئی بدلہ یا کسی شخص سے کوئی بدلہ یا کسی شخص سے کوئی داد تحسین یا کسی شخص سے کوئی تعریف، نہیں، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حقیقت یہی ہے، دیکھیں ایک انسان کے لیے سب سے قیمتی اس کی اپنی جان ہے، پھر اس کے بعد اپنی اولاد ہے، پھر اس کے بعد اپنا مال ہے، پھر اس کے بعد اپنا وطن ہے،
اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ہم دیکھتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک نہیں دو نہیں، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر قدم پہ کہیں اپنی جان لٹاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں اپنا مال لٹاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں اپنی اولاد لٹاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں اپنا وطن لٹاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، گونگے بن کے بیٹھے سبحان اللہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنی جان بھی لٹائی، کہ ہجرت کی رات میں کسی نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ سیدنا علی سے سوال کیا کہ علی، ہجرت کی رات میں آپ کس طرح سکون کے ساتھ رسول اللہ کی چادر لے گئے اور رسول اللہ کے بستر پہ لیٹ گئے اور سو گئے، جبکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ چاروں طرف دشمنوں کا گھیرا ہے، دشمن تلواریں نکالے ہوئے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور آپ بڑے مزے کے ساتھ جناب رسول اللہ نے جو امانتیں آپ کے سپرد کی، آپ نے وہ امانتیں اپنے پاس رکھی اور چادر کی اور لمبی تار کے سو گئے۔ فرمانے لگے کہ مجھے اس لیے یہ سکون تھا کہ مجھے پتا تھا کہ ابو بکر کے ساتھ رسول اللہ کی معیت ہے، جب ابو بکر کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت رسول اللہ کو نقصان نہیں پہنچا۔ تو ہجرت کی رات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، روایات میں آتا ہے کہ کبھی آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے لے کے غار ثور تک آپ پنجوں کے بل چل کے گئے تھے، پنجوں کے ساتھ۔ یہ تقریباً 3 میل کی مسافت بنتی ہے، جو قسمت حضرات گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا۔ اور پھر جو ثور کی پہاڑی ہے وہ بالکل ایسی سیدھی پہاڑی ہے، اب تو خیر اس میں سے راستے بنا دیے ہیں، اب تو بڑی آسانی ہو گئی۔ تو ذرا تصور کی دنیا میں جائیں، تصور کی دنیا کہ رات کا اندھیرا ہے، اب تو لائٹیں ہیں، بجلیاں ہیں، ٹارچیں ہیں، سب کچھ ہیں، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، اور کبھی آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہے، کبھی آگے ہوتا ہے، کبھی پیچھے ہوتا ہے۔ بات کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں، اور جب مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، کہ اس لیے دشمن حملہ کرے تو وہ ابو بکر پہ کر دے، میرا محبوب محفوظ رہ جائے۔ اور پھر جب جبل ثور پہ پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک زخمی ہو جاتی ہیں۔ ذرا تصور کریں، تصور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندھوں پر اٹھاتے ہیں اور اوپر غار تک پہنچاتے ہیں، جہاں آج بھی 18 اور 20 اور 25 سال کا نوجوان جب غار ثور پہ چڑھتا ہے تو راستے میں میرا خیال ہے کہ وہ 20 دفعہ وہ دمہ کرتا ہے کہ سانس پھول رہا ہے۔ اور پھر وہاں پہ بھی پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ یہاں ٹھہریں بات، پہلے میں اندر جاؤں گا، میں غار کی صفائی کروں گا، اور اگر کوئی اندر کوئی موذی جانور ہوا، ابو بکر کو نقصان پہنچ جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ابو بکر کے ماں باپ آپ کے قربان، ابو بکر آپ کے قربان، لیکن آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو پوری امت کے لیے نقصان۔ تو جا کے غار کی صفائی کرتے ہیں، اور جو کاندھے میں چادر ہوتی ہے، یہ چادر رکھنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کاندھے میں چادر۔ اب تو یہ چیزیں ختم ہو گئی، اس کی تخفیف اب یہ ہو گئی ہے کہ علماء آپ نے دیکھا کہ کاندھے پہ رومال رکھتے ہیں، یہ وہ سنت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی جائے۔ آج وہ سنتیں تو ختم ہوتی جا رہی ہیں، اب تو مغربی کلچر اور مغربی تہذیب ہے نا،
اب تو ہمارے نوجوانوں کے آئیڈیل وہ تو ناچنے گانے والے ہیں، اور پھر ناچنے گانے والوں میں سے بھی جو جتنا ننگا ہے اس کو زیادہ پسند کرتے۔ اب تو بالکل وہ روایات کو تبدیل کر دیا گیا ہے، سوچ کو تبدیل کر دیا گیا ہے، پسند ناپسند کو بالکل تبدیل کر دیا گیا ہے۔ مسلمان کا مزاج کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، بتلایا، اور حضرات صحابہ کرام نے سیکھا اور عمل کر کے دکھایا، مسلمان کا مزاج تو وہ مسلمان کے لیے تو اللہ نے، اللہ کے محبوب نے جو معیار بنایا، جو کسوٹی بنائی، جو نمونہ بنایا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بنایا، اور پھر رسول اللہ نے جو اپنی امت کے لیے نمونہ قرار دیا وہ تو حضرات صحابہ کرام کو قرار دیا۔ ہر جمعے میں یہ حدیث مبارکہ میں خطبہ میں پڑھتا ہوں، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں میری امت، قیامت تک کے لیے اگر تم نے کسی کا نمونہ اختیار کرنا ہے، کسی کی نقادی کرنی ہے، تو قیامت تک کے لیے تمہارے لیے معیار، نمونہ اور کسوٹی کون ہے؟ اصحابی، میرے صحابہ کرام۔ لیکن آج بدقسمتی سے ہم نے ان معیارات کو چھوڑ دیا۔ آج ہمارا معیار، ہمارا نمونہ، ہمارا آئیڈیل وہ کون ہے؟ وہ یا تو انڈیا کا کوئی کنجر ہوگا، یا انڈیا کی کوئی کنجری ہوگی، یا پاکستان کا کوئی کنجر ہوگا۔ اب تو وہ فنکار بن گئے نا جی، اب تو وہ سیلیبریٹری بن گئے ہیں جی۔ ورنہ آج سے یہی 25-30 سال پہلے ان ناچنے گانے والوں کو ڈوم کہا جاتا تھا، ڈوم، ڈمان، ہمارے بچوں میں کہتے تھے ڈمان بھی، ان کو کنجر کہا جاتا تھا۔ لیکن چونکہ اب روایات تبدیل ہو گئی، سوچ تبدیل ہو گئی، آئیڈیاز تبدیل ہو گئے، اب وہ کیا بن گئے ہیں؟ اب وہ فنکار بن گئے، اب وہ ستارے بن گئے، اب وہ آئیڈیلز بن گئے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کی سیرت پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو جان لٹانے کا وقت آیا تو جان لٹا دی، مال لٹانے کا وقت آیا تو مال لٹا دیا، اولاد کے لٹانے کا وقت آیا تو اولاد لٹا دی، وطن کے قربان کرنے کا وقت آیا تو وطن قربان کر دیا۔ باقی انشاءاللہ